محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب چوتھا باب کسی نے ایسا چہرہ دیکھا ہے؟ ایک زندہ و متحرک جسم پر منجمد اور بے حس چہرہ۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں کو لیے ہوئے حرم تک پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے عزیز و اقارب، عورتیں، بچے اور مرد سبھی تھے۔ مکہ والوں کو بھی خبر ہو چکی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کام دھندے چھوڑ کر اسی طرف چلے آ رہے تھے۔ آج عبد المطلب اپنے بیٹوں پر خرا ڈال رہے ہیں، دیکھو ان میں سے کس کا نام قربانی کے لیے نکلتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں بہت بڑا مجمع لگ گیا۔ ایک طرف قریش کے گھرانوں کی لڑکیاں جمع تھیں جو ان خوبرو نوجوانوں کو دیکھ رہی تھیں جن کی موت و حیات کا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ لڑکیاں جو ان نوجوانوں میں سے کسی نہ کسی کے لیے اپنے دلوں میں چند ایک آرزوؤں کو چھپائے ہوئے تھیں، سخت مضطرب اور بے چین تھیں۔ ایک بھوک سی ان کے سینے میں پھنسی ہوئی تھی اور امید و بیم اور گومگو کی کیفیت نے ان کے چہروں کو سرخ کر دیا تھا۔ میں اپنے عہد کو پورا کرنے آ گیا ہوں۔ عبد المطلب کی جانی پہچانی باوقار آواز نے سب کو چونکا دیا۔ میں آیا ہوں کہ آج ان میں سے ذبیح کا تعین ہو جائے۔ میں عبد المطلب اپنے بیٹوں کے لیے ازلام بے نوک تیروں سے قرعہ نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب کی آواز صاف تھی، ہمیشہ کی طرح گنجیلی، مگر ان کا لہجہ اس ضبط عظیم کی چغلی کھا رہا تھا جو اس فیصلہ کن گھڑی میں بمشکل وہ قائم رکھ سکتے تھے۔ عبد المطلب اس سے زیادہ نہ کہہ سکے۔ چند لمحے وہ اس طرح خاموش کھڑے رہے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر جیسے اب انہیں کچھ کہنا ہی نہ ہو۔ مجمع ساکت و صامت ان کے سنگین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس دن عبد المطلب کا چہرہ ڈرا دینے اور مبہوت کر دینے والا چہرہ تھا، پتھرایا ہوا چہرہ۔ کبھی کسی نے ایسا چہرہ دیکھا ہے؟ ایک زندہ متحرک جسم پر منجمد اور بے حس چہرہ۔ عبد المطلب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو قدرے جنبش دی اور وہ پھر کعبے کی طرف گھوم گئے۔ لوگ ان کے پیچھے تھے، دم کش، لب بند، صرف اٹھتے بڑھتے قدموں کی آواز تھی جو ایک آہنگ سے گونج رہی تھی۔ یہ خاموش مجمع بڑے دیوتا حبل کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حبل مکہ والوں کا مسجود، چوڑے چہرے اور دراز ریش والا بت تھا جس کا سیدھا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی جگہ سونے کا بنا ہوا ہاتھ لگا دیا گیا تھا جو سورج کی کرنوں میں چمک چمک اٹھتا تھا اور اس سارے ماحول میں ہر چیز سے زیادہ روشن و درخشاں تھا۔ ہوا گرم نہیں ہوئی تھی مگر ٹھنڈی بھی نہیں تھی۔ ہوا چل رہی تھی اگرچہ تیز نہیں تھی۔ حبل کی لٹکتی ہوئی چوڑی آستین ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہی تھی، یوں جیسے وہ اڑ بھاگنے کے لیے پیروں کو توڑ رہا ہو۔ ریشمی دامن اس کے ٹانگوں میں لپٹے جا رہے تھے، پاؤں میں پڑے ہوئے بھاری جھانجن دامن کے چھو جانے سے بج بج اٹھتے تھے۔ اس غم آلود اور خاموش ماحول میں ان کی آواز نہایت گراں گزر رہی تھی۔
اس کے قدموں کے سامنے استھان پر لوگوں کے چڑھاوے کے ڈھیر تھے جن میں عجب طرح کی بسی ہوئی مہک سی اٹھ رہی تھی، سڑی ہوئی خوشبو کی مہک۔ اس کے سیدھے شانے سے نیچے لٹکتا ہوا لامبا چرمی ترکش تھا جس پر سرخ ریشم کا ایک کیسا منڈھا ہوا تھا، ترکش بغیر نوک کے تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہی تیر فیصلہ کرنے والے ازلام تھے کہ ان 10 نوجوانوں میں سے فرزند ذبیح کون ہے۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر حبل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مجمع میں ایک ذرا سی ہلچل ہوئی۔ عبد المطلب کی بیویاں صفوں سے نکل کر اپنے بیٹوں کے قریب جا کر کھڑی ہوئیں۔ ان کے چہرے فقط تھے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جو پسینے کی وجہ سے نم ہو رہے تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کا دامن تھام رکھا تھا اور وحشت زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حبل کے کرخت چہرے کو تکے جا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں اور ہونٹوں پر پسینوں کے قطرے جھلملا رہے تھے اور ہونٹ تھر تھرائے جا رہے تھے، کچھ اس طرح جیسے وہ حبل سے جلدی جلدی بہت کچھ کہے جا رہی ہیں۔ کعبے کا فال گیر ایک دھاری دار چادر کاندھوں پر ڈالے حبل کے استھان کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کے ماتھے پر کوڑیوں کی پروئی ہوئی لڑیاں اوپر تلے بندھی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے اس کے سفید سفید بھیانک دیدے بری طرح چمک رہے تھے۔ مجمع آگے کی طرف سمٹ آیا، لوگ ایک دوسرے پر اور زیادہ جھک گئے اور سرگوشیوں کی بھن بھن صحن کعبہ میں گونجنے لگی۔ ازلام! ایک کرخت گنجیلی سی آواز بلند ہوئی اور مجمع اس طرح خاموش ہو گیا جیسے وہ ڈر کر سہم گیا ہو۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا